بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ یوم عاشوراء بڑا ہی عظیم الشان کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی تھی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات بھی واقع ہوئی تھی اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی تھی۔ یوم عاشوراء کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی تھی اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی تھی اور اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تھا اور اسی دن کو فی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مذکورہ والا واقعات سے تو یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزوں کا نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں، مگر ماہ رمضان المبارک اور یوم عاشوراء کو ایک دوسرے کے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشوراء بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات۔ یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ کے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریف میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا
کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہو تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص محرم کے ایک دن میں بھی روزہ رکھے اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ دوسری وجہ یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے۔ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ان روزوں کی برکت پورے سال میں رکھے گا۔ احادیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہودی و انصار کی پودپاش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک و تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عاشوراء کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملا لیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھا جائے، اور اگر کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ پائیں تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہ نہ ہو پائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تھا تو مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن تو یہود و انصار بڑے دن کی حیثیت مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جس کے بعد یہ اشتراک تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تھینک یو۔